آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی اشتعال انگیزی ایسے میں 8 اسلامی ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل سے اشتعال انگیز اقدامات فوری روکنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بار پھر یہ اہم موقف سامنے آیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان، یہ مسلسل تیسرا روز ہے دفتر خارجہ کی جانب سے یہ جو سارے معاملات ہیں اس پر کافی واضح موقف اختیار کیا جا رہا ہے، بتائیے گا اس حوالے سے آج کیا خبر ہے؟ دیکھیں، 8 اسلامی اور عرب ممالک ہیں جو کہ آپس میں فلسطین کے معاملے کے حوالے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، جس میں پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ یہ تمام ممالک جن کی تعداد 8 بنتی ہے، اس ایشو کے اوپر خاص طور پر جو فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ہیں، ان کا ایک ہی مشترکہ موقف پچھلے کافی عرصے سے ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک انفارمل گروپ قائم ہے۔ اور ایک بار پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں اسرائیل کی جانب سے حرم شریف کے اندر، مسجد اقصی کے اندر، صحن کے اندر جو اشتعال انگیزی کی گئی، اس کو 8 اسلامی عرب ممالک نے مکمل طور پر مسترد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ اسرائیل کو مسجد اقصی پر اور جو حرم شریف کا علاقہ ہے، ایریا ہے، اس کے اوپر کسی طور پر بھی کسی قسم کا کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل کے ایک انتہا پسند وزیر اپن بناتے ہوئے صحن کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر انہوں نے اسرائیلی پرچم لہرائے اور پھر وہاں پر اسرائیلی پولیس نے مذہبی عبادت کے لیے 2 خیمے بھی نصب کیے اور دیگر اشتعال انگیز حرکتیں بھی کی، جس کو فوری طور پر ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں بلکہ مقبوضہ مشرق کی بیت المقدس کے اندر مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور جب ہم مقدس مذہبی مقامات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے نہ صرف مسلمانوں کے لیے جو مذہبی مقامات ہیں ان کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، بلکہ جو کرسچن کمیونٹی ہیں ان کے بھی بعض مقدس مقامات اسرائیلی اور یہودی آبادکاروں اور غیر قانونی جو ان کی وہاں پہ حرکات و سکنات ہیں ان کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس اعلامیے کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ مقدس مقامات تک امتیازی اور من مانے انداز میں رسائی محدود کرنا بین الاقوامی قوانین، خصوصاً جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے۔ اور اسرائیل کی جانب سے یہ اقدامات مقدس مقامات کی تاریخی قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، جس کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ تاریخی نوعیت کی ہے، وہ اس اعلامیے کے اندر اس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ان علاقوں کے اوپر خاص طور پر جو مسلمانوں کے مذہبی مقامات ہیں۔ آپ آگاہ کریں سلمان، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وفاقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔